جنہ بستیاں دے وچ مسجد موجود ہیں تو وہ بستیاں آلاں دا چمٹاں دے وچ جنت کی ٹکٹ پینی ہے، انہوں نے نماز پڑھن کی کوئی ضرورت نہیں، چھڑی مسجد بناؤں کو شوق ہے۔ فرمایا انہوں بستیاں آلاں دی بربادی کے واسطے کسی ڈونلڈ ٹرمپ کی یا موجودہ یزیدی سرکار کی کوئی ضرورت نہیں، انہوں کی بربادی یہ مسجد ہی بن جائے۔ حالانکہ مسجد رحمت ہے، مساجد کو اکٹھا کر کے جنت کا تاج بنا دیا جائے گا، لیکن ہماری جو مساجد ہیں یہ مساجد ہمیں جہنم میں لے جائیں، جہنم تک پہنچا دیں۔ مسجد بنا کر کے چھوڑ دینا، پھر ان میں اب اذان نہ ہونا، نماز نہ پڑھنا۔ از ہماری قوم کی بربادی یہ مسجد میں اذان 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو سارے کے سارے امام صاحب پہ چڑھ جاتے ہیں۔ امام صاحب تو 7,000 تنخواہ لیتا ہے مہینے کی، 8,000 لیتا ہے، 10,000 لیتا ہے، پھر مسجد میں اذان کیوں نہیں ہوئی؟ لیٹ کیسے ہو گئے 2 منٹ اذان؟ جماعت کا ٹائم 1:30 بجے تھا، 2 منٹ امام صاحب لیٹ کیسے ہو گئے؟ لیکن کبھی سوچا ہے کہ تو نے مسجد میں کتنی حاضری دی ہے؟ کبھی سوچا کہ گھر میں اٹھ کر کے تو نے کتنی نمازیں پڑھ لی؟ تجھے پتا ہے کہ تیرے گھر کی اس میں جو گارڈن الماری میں قرآن پاک پڑا وہ وہی برد ہو چکا ہے، سڑ گیا ہے، اس اور قرآن کے برقے سارے کے سارے تجھ پر لعنت بھیجتے ہیں صبح شام۔ کیا ہماری گھروں میں جو وہ اینٹک پیس تھے، شو پیس جو ہم نے گھروں میں لگا کر کے رکھے ہوئے تھے، ہمارے گھروں کی زینت سجاوٹ جن سے ہوتی ہے، روزانہ صبح کم از کم ہفتے میں 1 بار گھر کی مالکہ ہے ان کو صاف کرتی ہے، کپڑا مارتی ہے، سر ہاں سارے گزر جاتے ہیں، قرآن پاک کو چھو کر کے راضی مسلمان کوئی نہیں۔ 2 چیزوں کے لیے مسلمانوں نے قرآن کو رکھا ہوا، ابا جی مر گئے تو وہ ختم کے قرآن پڑھنا ہی، یا کوئی مسئلہ آ گیا تو قرآن سر پہ چوک کے قسم کھا لی ہے۔ تیسری وجہ مسلمان کے پاس قرآن رکھنے کی کوئی نہیں، باپ مرے گا تو میں قرآن پڑھوں گا، کوئی مسئلہ آ گیا تو سر پہ اٹھا کے جھوٹی قسم کھاؤں۔ رب کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات کے علاوہ مقدس قرآن کی، مدینہ طیبہ کی، مسجد نبوی کی، مسجد حرم کی یا مجھ پیغمبر کی، اللہ کے سوا قسم کھانا شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا بالکل جائز نہیں، رب کی ذات کی قسم کھائی جا سکتی ہے، لیکن تب کہ اب کوئی چارہ نہیں بچ گیا، اب میری جان کی بازی ہے، جان بچانے کے لیے رب کی قسم کھا دو، لیکن حق پر ہو تو۔ لیکن یہاں دن میں 50 مرتبہ مسلمان قرآن کی قسم کھا رہا، رکھا ہے قرآن کو قسم کھانے کے لیے۔ میری برادری پہ خاص کر گجر بکروال طبقہ قسم کرنے واسطے قرآن ہم نے ڈیرام رکھے، اور یہ کام آ جائے کہ رکھ لو قسم کرنے کو ڈیرا کو مار جائے، ابو مرن لگو اور ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، مسجد کو منہ نے دیکھو ساری زندگی، اور مرتے بڑے اسرائیل سان کرتے بھی نہیں، چھوڑتے بھی نہیں، اور سورہ یاسین پڑھو باپ کا پر کھڑا ہو، لیکن بات یہ آپ نہیں آتی۔ مسجد نبوی میں جرا امام نے ساری زندگی گال کر دی، اسے کو بلا کے پڑھانی، ساری زندگی جس امام نے جس مولوی نے گال کر دی اسے کو بلا کے سورہ یاسین پڑھانی، جسے باپ نہ مرن لگا، باپ کو سانہ نکلنا اللہ ماشاءاللہ۔ کوئی ناراض مجھ پہ نہ ہو جائے، میرا کام ہے۔ وہ صاحب تھے، چہرے پہ دانا نکل گیا، شیشے کے سامنے کھڑے ہوئے تو دیکھا کچھ چہرے پہ دانا نکل جاتے ہیں نا موسمی بہار کے ساتھ، چہرے پہ دانا تھا، اس نے شیشے کو توڑ دیا۔ کون بزرگوں جیسا عقل والا بیٹھا تو اس نے کہا کہ یہ چلیا تو شیشے کو توڑ چھڑو، اچھا اس نے شیشہ نے میرا منہ کا پردانوں دا چھڑی، شیشہ وہ قصور ہے تیرا منہ وہ قصور۔ آئینہ حضرات کا مولویوں کا کام ہے شیشہ دکھانا، جس کو بات بری لگے تو یا اپنی شکل درست کر لے، آئینے کے مطابق کر لے، درست نہیں کرنی تو آئینے کے سامنے نہ آئے۔